فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لهم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ کچھ باتیں میں بار بار اعادتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن نشین ہوں، ہم اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ خصوصاً اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیات جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو ان 10 اوصاف سے آراستہ کرے گا جو سورہ مومنون کے ابتدا میں بیان ہوئی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جنت الفردوس کا۔ اس دنیا میں اس سے بڑی خوشخبری جو ہے ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بیان فرما دی۔ اگر آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ جنت تمہیں وہاں حاصل ہو سکے، اللہ کی رضا مل سکے، تو کس قدر آسان نسخہ ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات، اور اس میں خاص طور پر جو آیات آج ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں بھی ایک تقابلی طور پر آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، چوتھے رکوع کی آیت ہے جس میں 4 مرتبہ الذین کے الفاظ آئے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ دیتے ہیں اللہ کے رستے میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس میں سے دیتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال میں کوئی ریاکاری شامل ہو جائے۔ صدقہ و انفاق جو کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات جو کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر کہ ریاکاری جو ہے اس کے جراثیم شامل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ کل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب یہ 4 آیات ہیں کہ جن کا آغاز الذین 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 ریپیٹڈلی، اور اسی طرح نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جن 10 آیات کا میں نے بھی آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا، وہاں 7 مرتبہ الفاظ آئے۔ الذین 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 7 آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر ان کو ریپیٹ کر لیجئے ان اوصاف کو۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے۔ جنت الفردوس کا وعدہ ہے اللہ کا۔ وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری مرتبہ الذین آیا، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ بلکہ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو جو بھی ہمارے سلسلہ درس میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہے، کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت تک تو زکوٰۃ کا بھی نظام جو ہے وہ تو برپا نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہاں زکوٰۃ جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے تزکیہ نفس پر کاربند رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں زکوٰۃ جو ہے تزکیہ نفس کے لیے آیا۔ اور چوتھی مرتبہ والذین هم لفروجہم حافظون، سیکس ڈسپلن کے اوپر پورے اترنے والے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، چھٹی مرتبہ الذین آیا، وہ لوگ کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اور آخری الذین آیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک جواب ہے کہ ان شرائط پر پورے اترو گے تو اس کا جواب جو ہے ملے گا اس جنت الفردوس کی شکل میں، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بھی بڑی جامع ہے کہ اس ابتدائی 11 آیات ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، جبکہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں 10 آیات میں جن اوصاف کا ذکر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جنت الفردوس کا۔ جو حصہ ہم نے اس رکوع کا پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، باقی مضامین جو ہے اس کو میں اعادہ نہیں کر رہا، اس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وہاں رسولوں کو اور نبیوں کو مخاطب کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ تمام رسولوں کو جمع کر کے یہ خطاب فرمایا ہو، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے نبیو، بلکہ یہ کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا جاتا رہا قوم تک رسولوں کے ذریعے۔
لہٰذا ہر آیت کا، خواہ وہ قرآن کی آیت ہو، تورات کے کوئی ورس ہو، اس کے اولین مخاطب تو رسول ہوتے ہیں۔ پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزوں کے اوپر قناعت کرنا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اکل حلال پر انسان قانع رہے، اس لیے کہ اگر اس کی رزق کے اندر، اس کی معاش کے اندر حرام شامل ہو گیا تو پھر تو وہ حدیث پھر ذہن میں تازہ کر لی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا تھا ایسے شخص کا جو بہت دور دراز کا طویل سفر کر کے پہنچا ہے، اشغذ اغبرا، اس کے بال جو ہیں غبار آلود ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بالکل پھٹ چکے ہیں، اور وہ بیت اللہ تک پہنچ گیا ہے اور اس کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب فانا یستجاب لذلک۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی، کیوں کر قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھایا پیا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام مال کے اوپر وہ پل کر بڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو پہلی آیت ہے اس چوتھے رکوع میں، اس میں اس ابدی ہدایت کا ذکر کر دیا گیا کہ اصل شے کیا ہے کہ حلال اور طیب رزق، اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بعد وہ آیت تھی جو بہت ہی اہم آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جو امت ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں جن کا ایک حدیث کے اندر ذکر ہے۔ ان میں سے 29 یا 28 وہ ہیں جن کا ذکر باقاعدہ نام کے ساتھ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو یہ دین تو ہمیشہ سے وہی رہا ہے، دین توحید رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو نجاست اس کے اندر شامل ہو گئی وہ شرک کی نجاست تھی۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان کے اندر وہ جذبہ شکر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کا کوئی منعم ہے جس نے اس پر انعام کیا، اس کا محسن ہے، رد عمل کے طور پر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے منعم اور محسن کے سامنے، جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس کے سامنے جھک جانے کا، اس کے سامنے عبودیت اختیار کرنے کا، اس کا حکم بجا لانے کا۔ لیکن یہ کہ اگر انسان کی نگاہ جو ہے صرف انہی مظاہر کے اندر اٹک کر رہ گئی اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید سورج کے اندر اس کی حرارت، تمازت اور زندگی اس کی اپنی ذاتی ہے، اور سورج سے بڑھ کر وہ جو مسبب الاسباب ہے، جو ان اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے، وہ اگر انسان کی نگاہ سے غافل ہو گیا تو یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا گیا، خدا بنا لیا گیا، پانی کا جل دیوتا جو ہے وجود میں آ گیا۔ یہ تمام جو ہے شرک کی نجاستیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہی جذبہ شکر جو انسان کے اندر ہے، جو خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے کہ شعور کی آنکھ کھولی تھی اس گھرانے میں کہ جہاں کے شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان تمام جو بھی اسباب تھے اس سے ورا جو ہستی ہے، جو ذات ہے جسے ہم مسبب الاسباب کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تو ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ جزوی طور پر جو شرعی احکامات ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوتا رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بساط کے انداز میں اس کے اندر تبدیلیاں جو ہے رونما ہوئی ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی جو انسان کو ہو جاتی ہے، وہ شخص کے جسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت، مال و اسباب اور یہاں جائیداد، یہاں کا جسے آپ کہیے کہ عزت، اس لیے کہ عزت تو نام ہے روپے پیسے کا، اور آج کا دور خاص طور پر اس اعتبار سے بہت بڑا جسے اس کا مظہر ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کی عزت ہے، جسے ہم جھوٹی عزت کہیں گے، جھوٹا سٹیٹس کہیں گے۔ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہ شخص ہے جس کے اندر تقویٰ موجود ہے، خواہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جھونپڑی موجود نہ ہو، 2 وقت کا کھانا جو بمشکل اس کو میسر آ رہا ہو، زندگی اور جان جو ہے، جان اور جسم کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے بمشکل اس کو روزی فراہم ہو رہی ہو، لیکن اگر دل میں خدا خوفی ہے، تقویٰ ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا شمار عزت داروں میں ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تمثیل بیان فرمائی تھی کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں کسی عزت والوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں، کہیں اپنے لیے کسی لڑکی کا سوال کر بیٹھے تو کوئی انہیں اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو، رشتے کا سوال کر بیٹھے، پھر یہ کہ کہیں کسی سے سوال کرے تو ان کا کوئی سوال کا جواب دینے کا جو ہے درخور اعتنا نہ سمجھے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی وقت اور اس کی عزت اور اس کا مقام وہ ہے کہ کسی بات پر اگر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جسے آپ کہتے ہیں کہ قرآنی عزت کی شے کا نام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے لوگوں اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہ ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت ہے تو شاید ان کے رب کی بڑی نعمتیں انہیں حاصل ہیں، اور جس رب نے اس دنیا میں انہیں یہ کچھ دیا ہے کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں انہیں محروم رکھے؟ سورہ کہف ہم نے بڑی تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں باغ والوں کا جو قصہ تھا اس کا انر کور کیا تھا کہ وہ شخص کے جس کے پاس اس دنیا میں باغ بھی تھے، مال و دولت بھی تھی اور تجارت بھی تھی اور سب کچھ تھا، اگرچہ قرآن حکیم نے وہاں تو ذکر کیا زراعت کا کیا ہے اور پھر یہ کہ انگوروں کے باغات تھے، اور یہ بھی اس دور میں بہت بڑی نعمت ہوتی تھی۔ اور اسی بنیاد پر اس نے اپنے اس دوست سے کہا تھا کہ جس کے پاس اس دنیا میں مال و اسباب نہیں تھا، جو فقراء میں سے تھا، مفلس تھا، کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ مجھے تو یقین ہے کہ میرے رب نے جس نے اس دنیا میں مجھے اتنا کچھ دیا ہے آخرت میں بھی لازماً دے گا، آخر مجھ میں کوئی کوالٹیز تھی نا جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے نوازا، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نوازے گا۔ اب یہ بھی انسان کی نظروں کا دھوکہ ہے، وہ اس دنیاوی وجاہت یہاں دنیا میں جو مال و دولت ہے، جو مال و اسباب اور جائیداد ہے، اس پر تکیہ کر بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے بڑی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت کے بارے میں جو ہے اول تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ روپے پیسے کی کثرت جو ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی جو طلب ہے، روپے پیسے اور بہتات کی جو طلب ہے، تمہیں غفلت کر دیتی ہے، تمہاری موت سے بھی غافل کرتی ہے، آخرت سے بھی غافل کرتی ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت کے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے، قبر کا گڑھا تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا تھا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و دولت دے رہے ہیں اور اولاد سے جو ہم نے نوازا ہے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہت بہتر فیصلہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کیا ہے کہ اسی روپے پیسہ اور مال و دولت کے اندر غافل ہو کر یہ لوگ یہ اس ناہنجاریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بغاوت و سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کی پیٹھ پر برستا ہے۔ وہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، بڑا بنیادی فلسفہ بیان کیا گیا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا، ظاہر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس بستی کے مکین بڑے معصوم تھے، بلکہ وہ گناہوں کی دلدل میں گہرے اترے ہوئے تھے، تو ہم ان کے خوشحال اور مرفع الحال لوگوں کے بارے میں حکم صادر کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بڑی سرکشی کرتے ہیں، بڑی جو ہے وہ خود سری کرتے ہیں، اور جسے آپ کہیے کہ شیطان کے جو ہے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ثم اخذناہم بغتۃ، اور اس کے بعد ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تمہارے بہت حق میں جا رہی ہیں، یہی تمہاری بربادی کا سبب بنیں گے، بل لا یشعرون، ان لوگوں کو اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب وہ آیات آ رہی ہیں کہ فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اپنے دل میں، اس سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ یہاں محاسبہ اخروی کا احساس ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی خوفناک شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، کہ اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ جو سورہ آخری پارے کی جو صورت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سورہ نازعات میں فرمایا گیا وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے قیام کھڑا ہوگا، انسان کو کھڑا کیا جائے گا، محاسبہ ہو کر رہے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو پوری طرح قابو میں رکھا، روکے رکھا بغاوت سے اور سرکشی سے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہوتا نا ما اوتو، اس کے معنی ہے جو اللہ نے انہیں دیا اس میں سے دیتے ہیں۔ یہ مضمون تو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ جو اللہ نے انہیں دیا وہ مما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا گیا والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں،
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے عرض بھی کی تھی، اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر واقعتاً تقویٰ موجود ہے، انہیں یہ دھڑکا اور اندیشہ رہتا ہے کہ ہمارا یہ نیک عمل جو ہے کہیں لوگوں کی نگاہوں میں آ کر ریاکاری کا سبب نہ بن جائے، ہم اپنے بارے میں مطلع ہی نہ ہو اور ہمارا نفس جو ہے وہ لذت لے رہا، وہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس نے اتنا صدقہ و خیرات کیا تھا، یہ تہجد پڑھنے والا ہے، اس کی تو ماتھے کے اوپر بڑا محراب بنی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں بھی لوگوں کے اندر جو ہے خوف پیدا کرتی ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی ریاکاری پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا صدقہ و خیرات مقبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، کہیں ان کی معاش کے اندر کوئی حرام شے تو شامل نہیں ہو گئی، جس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر وہ فنا یستجاب لذالک، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کے معاش کے اندر حرام شامل ہے، جس نے طیب اور نجس سے جو ہے وہ، جسے آپ کہیے کہ اس پر قناعت نہیں کی ہے بلکہ طیب اور جو بھی پاکیزہ چیزیں تھیں بلکہ نجاست کے اندر مبتلا ہو گیا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ہر عمل کرتے ہوئے انہیں اس بات کا استحضار رہتا ہے انہیں ان کے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف کے بالکل وسط میں جو بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں فرمایا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وہی مضمون یہاں بیان کیا گیا کہ ان کا وہ عمل جو انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، انہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کے رب کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو کہیں ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، ریاکاری کی وجہ سے، خود نمائی کے جذبے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ لگا رکھے ہیں، جو اس کے ایک ایک عمل کو، نہ صرف عمل بلکہ اس کی نیتوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کی یہ ڈائمنشن جو ہیں، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ دیکھیے ہمارے علم میں تو وہی چیزیں ہیں نا کہ جو ہماری بصارت میں آ جائیں، جنہیں ہم محسوس کر سکیں، جنہیں چھو سکیں، جن کو دیکھ سکیں۔ اب کائنات کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نگاہوں سے باہر ہیں۔ یہ زمین جو ہے اس پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے نقطے سے زیادہ نہیں، اور یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی علم کی یہ ڈائمنشن کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ باقی رہ گئے ہر شخص کے اعمال، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہارا عمل خواہ تم نے کتنا ہی مخفی طور پر کیا ہو، کسی اور کی نگاہ میں نہ آیا ہو، لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ ہر وہ عمل جو تم چھپا کر کرتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم علی اعلان کر رہے ہو۔ اس وقت دنیا کے دوسرا جو اسفیئر ہے ہمارے بالکل اپوزٹ، یہ جو گلوب ہے ہمارا، امریکہ ہے، اب وہاں لوگ کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں ہمارے تو علم میں نہیں، اگرچہ وہ اسی روئے ارضی کا ایک یونٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر شخص کا علم عمل، خواہ وہ چھپا کر رہا ہو یا علی اعلان کر رہا ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ تیسری ڈائمنشن ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو نہ تمہارے عمل میں ہے نہ تمہارے قول پر ہے، ان کا تعلق تمہارے دل سے ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں راز ہیں، جو وسوسے ہیں، جو اندیشے ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو آرزویں ہیں، ہر شے اللہ کے علم میں۔ تو علم خداوندی کی یہ تین ڈائمنشنز، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یہی اعتبار، اسی وجہ سے سورہ تغابن کی جو ابتدائی آیات ہیں، جن میں کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے۔ پہلی 4 آیات ایمان باللہ، 2 آیات ایمان بالرسالت، اور 1 آیت ہے ایمان بالآخرت کے ضمن میں، گویا کہ 7 آیات ایمانیات ثلاثہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے۔ تو وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، انہیں بالآخر ان کے رب کے حضور لوٹایا جائے گا، وہ لوٹ کر جانا ہے انہیں۔ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ ان کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے،
ہماری چونکہ نگاہ جو ہے صرف یہاں مادہ پرستانہ جو بھی ہمارا طرز فکر ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، جس کے پاس یہ ہوگا اس کے لیے گویا کہ پوری زندگی جو ہے آسائشیں ہیں۔ حالانکہ ایسے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو روپے پیسے مال و دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہیں، لیکن یہ کہ صحت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان پر ایسی پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ اب ان کی جو ہے لاچاری، اس کا آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے اور بہت کچھ ہے تو شاید اس دنیا میں ہر شے وہ حاصل کر لے گا۔ ہماری چونکہ نگاہ اسی روپے پیسے اور یہاں کی چمک دمک کی طرف ہے، لہٰذا ہم مسابقت کرتے ہیں تو اسی میدان میں کرتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں جو سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیات میں آئے، اور الذین کی 4 مرتبہ تکرار یہاں ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خیرات کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، بھلے کاموں میں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایمان اور تقویٰ کے رستے میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور اس میں مسابقت اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بارہا سنایا۔ اب یہ باتیں بھی بار بار بیان ہوتی ہیں، کاش کہ ہم انہیں اپنا موٹو بنا لیں، ہم اپنے جو بھی لاہ عمل ہے اس کے مطابق مرتب کریں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی قناعت پیدا ہو، اللہ کا شکر پیدا ہو۔ میرے فلاں بھائی کے پاس تو یہ نعمت حاصل نہیں، اللہ نے مجھے یہ کچھ دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ بالکل وہی بات ہے جس طرح گلاس جو ہے اگر آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہے، ایک سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے یہ تو آدھا خالی ہے، یہ ایک منفی اسلوب ہے۔ اگر انسان یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کے پاس تو یہ کچھ ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، بہترین ماڈل کی کار ہے، فلاں نے تو فارم ہاؤس بنا لیا اپنے لیے، اگر تو یہ دیکھیں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا گلاس تو آدھا خالی ہے۔ یہ منفی اپروچ ہوگی۔ اگر انسان دوسرے اعتبار سے دیکھے کہ فلاں کے پاس تو یہ کچھ نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا، فلاں کے پاس تو سائیکل نہیں ہے، اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، فلاں کے پاس گاڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دے دی ہے، وہ بھی موٹر سائیکل کے اوپر ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو جسے آپ ان کے خاص مقام پر رکھ کر اپنی حیثیت متعین کر سکتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور دین کے اعتبار سے اس پر نظر رکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے۔ یہاں گویا کہ انسان کی مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ میرے اندر وہ وصف نہیں ہے جو میرے فلاں بھائی کے اندر ہے، لہٰذا اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ فرمایا گیا وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وہ مسابقت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ بہت ہی بنیادی فلسفہ ہے۔ ہم کسی شخص کو، کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت بھر۔ عموماً اس کا مفہوم جو بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہوگا تو ان کیپیبلٹیز کی بنیاد پر ہوگا جو دے کر اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ کتنی ذہانت تھی، کتنی فطانت تھی، کتنی معاملہ فہمی تھی، کتنی قوت و استعداد تھی۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کو ان تمام چیزوں میں سے بہت کم حصہ ملا ہے، ہماری عقل اور منطق بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے حساب کتاب کا نرم ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے دنیا کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، اب اس نے قرآن اگر نہیں پڑھا، حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، یا علم کی وادیوں میں اور آگے نہیں بڑھا، تو اللہ کے ہاں جا کر وہ معذرت پیش کر سکتا ہے، پروردگار میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، میرے تو حالات ایسے تھے، میرے تو گویا کہ سرکمسٹینشل جو بھی معاملات ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ اس کے گواہ ہیں۔ لیکن ایک شخص وہ کہ جو دنیا کی دوڑ میں تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھائی بھی کر لی اور 17، 18، 20 سال جو ہے اس نے لگا دیے، پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹری کر لی، انجینئرنگ کر لی، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کہ اس نے قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ اب یہ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ پھر ایک شخص وہ ہے جسے بہت ہی برا ماحول میسر آیا، فرض کیجئے کہ اس کی بچپن اور اس کی نوجوانی ایسے ماحول میں گزری جو خدا سے بہت دوری والا ماحول تھا، معصیت، عصیان، بغاوت، سرکشی، اس کا جسے آپ کہیے کہ بازار گرم تھا، اور اس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جسے بہت ہی صالح ماحول میسر آ گیا، ماں باپ کی تربیت اور وہ آغوش یا وہ ماحول، وہ خاندان، وہ انوائرمنٹ۔ اب ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حساب کتاب ہے اس کے پیمانے الگ ہے۔
اور اسی طرح جینیٹیکلی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایک شخص جو ہے ذہین نہیں ہے، کودن ہے، غبی ہے، اور یہ شخص بڑا ذہین ہے. اب ان دونوں کے پیمانے الگ ہوں گے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت بھر. اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھی یہ توازن قائم کر دیا. دیکھیں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کوئی معاملہ ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، بیٹھ کر پڑھ لیں. وہ نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لیں. ہاں، لیٹ کر پڑھنے والے سے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے کیوں پڑھی، تمہیں وسعت نہیں تھی اس کی، تمہارے اندر فلاں بیماری تھی، اللہ نے یہ عذر پیدا کر دیا تھا. اسی طرح اگر کسی کے اندر جو ہے ہمت ہے، اس کے لیے نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے. اب اس سے اس اعتبار سے پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے صحت دی تھی، جوانی دی تھی، بہترین تم بھرپور نیند لے لیتے تھے، اس کے بعد جو ہے ان خیرات کے کاموں میں اور آگے بڑھو، موقع موجود تھا. تو یہ چیزیں یہاں بھی گویا کہ اپلائی ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیمانے بھی الگ ہیں. صلاۃ الخوف کا بھی حکم قرآن میں موجود ہے نا، کہ اگر حالات صحیح نہیں ہیں، حملے کا اور بلوے کا اندیشہ ہے، تو یہاں نماز کس طرح پڑھی جائے گی. اگر سفر کی حالت میں تمہیں پہنچنا کہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی سواری کو روکو اور اتر کے جو ہے وہ بیٹھو اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. سواری کی پیٹھ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہو. پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها. یہ حالات اور انوائرمنٹ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے نا. اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی مشقت نہیں رکھی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے نماز قصر پڑھنی چاہیے، اگر آپ سفر پر ہیں قصر پڑھیں. یہ الگ بات ہے کہ اب سفر اس نوعیت کا نہیں ہے، وہ صعوبت والا سفر، وہ سختی والا سفر. اب تو آپ ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے اور یہاں سے آپ اسلام آباد پہنچ گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک رعایت دی ہے اس کو اویل کیجئے. یہ ناشکری ہوگی کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ صلاۃ قصر ادا کرو تو وہاں جا کر نہیں جی میں تو پوری نماز ادا کروں گا، یہ ناشکری ہے. یہ الگ بات ہے کہ روزے کے معاملے میں چونکہ اس کا قضا کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. روزے کے معاملے میں یہ آج بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ خواہ یہاں سے کہیں جو ہے فرض کیجئے کہ 2000 میل کے فاصلے پر چلے جائیں، 3 گھنٹے میں آپ کا ایئر ٹریول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے لباس کے اوپر کوئی گرد بھی جو ہے ایک ذرہ بھی گرد کا نہیں آیا، بالکل فریش ہیں، آپ وہاں پہنچے ہیں. تو روزے کی حالت میں آپ سفر کر لیں، کوئی بات نہیں. اگرچہ قرآن حکیم میں استثناء دے دی گئی کہ سوائے ان کے کہ جو مرض میں ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو. تو یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس پیمانے پر بھی ہمیں پورا اتارنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور دوسری طرف اصل شے کیا ہے کہ جو چیزیں سلف سے چلی آ رہی ہیں، جب تک اسلاف کے دامن کو ہم اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے ہم دین پر قائم رہیں گے. لیکن اگر جس طرح کے آج کل کے نام نہاد دانشور جو ہیں وہ دین کی نئی نئی تعبیریں ہو رہی ہیں اور 100 قسم کے فتنے جو ہے اس کی آڑ میں جو ہے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ دین و دانش نہیں ہے. دین و دانش تو اصل میں نام اس شے کا ہے کہ جس میں آپ اپنے اس سینٹرل ایکسس کو، وہ جو تعامل امت چلا آ رہا ہے، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کو تو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. لیکن موجودہ حالات و واقعات کے اندر کچھ اجتہاد کا معاملہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہرحال دروازے کھلے ہوئے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. تو دونوں اعتبارات سے اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے کہ ہم مکلف نہیں ٹھہراتے، تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی وسعت بھر. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ. اور ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے کہ جو بالکل سچ بات کرتی ہے. یہاں بھی بعض حضرات نے کتاب سے مراد قرآن لے لیا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صحف ہیں. ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہی، غالباً تدبر قرآن تھی یا کوئی اور تھی، جس میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ بعض حضرات نے یہاں کتاب سے مراد لیا ہے قرآن حکیم، کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، وہ قرآن موجود ہے کہ جو بالکل حق بات کرتا ہے. ینطق بالحق. قرآن سے بڑا تو حق نہیں ہے نا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب آخرت اس آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ اس تعبیر کے ساتھ لگا نہیں کھا رہا. لہٰذا اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں مراد وہ لی ہے جسے ہم اعمال نامے کے نام سے جانتے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. وہاں تو الکتاب کا لفظ آ گیا. سورہ کہف کا 5واں رکوع کہ جس دن کے الکتاب کو نصب کر دیا جائے گا. وہاں کیا شے نصب کی جائے گی؟ یہ قرآن حکیم تو نصب نہیں کیا جائے گا، وہاں انسان کا اعمال نامہ نصب کیا جائے گا. تو یہ جو فرمایا گیا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ. اور ہمارے پاس تو
ان کا اعمال نامہ ہے جو بالکل محفوظ ہے، اس میں کہیں کسی پر وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ذرا ہلکے درجے کی کوئی گناہ کی بات اپنی زبان سے نکالی، ہمارے فرشتے نے اس میں مبالغہ کر کے زیادہ بڑی بات لکھ دی ہو۔ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوگی، اور نہ کسی پر زیادتی یا کوئی ظلم یا عذاب کا معاملہ جو ہے اس کے اندر کوئی اضافہ ہوگا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور یہاں يَنطِقُ بِالْحَقِّ کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ بالکل سچ بات کریں گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی نیتیں جو ہیں، ایک عمل وہ کہ جو دنیا کی والوں کی نگاہوں میں بڑا نیک عمل تھا، بہت حسین، بہت نیک عمل، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ جو عام طور پر ہم جانتے ہیں ریاکاری کی نیت تھی، یا نام و نمود کی نیت تھی، یا نمائش کا جذبہ تھا، جب وہ نیکی جو تھی وہ نمائشی نیکی کے طور پر اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی تاکہ لوگوں کے اوپر نور پڑے اس کے تقویٰ کا، اس کی دینداری کا۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا۔ تو ینطق بالحق سے مراد یہاں عمل خواہ وہ نیکی کا تھا، لیکن اگر اس کی تہ میں جذبہ محرکہ غلط تھا، نمائش کا جذبہ تھا، ریاکاری کا جذبہ تھا، تو وہاں اعمال نامے میں نیکی کے عمل کے طور پر درج نہیں ہوگی۔ ینطق بالحق، وہاں جو شے بھی ہوگی بالکل حق اور عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ آیت ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا سورہ کہف کی آیت، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہاں وہ موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہی مضمون جو یہاں آیا سورہ کہف پہ ہم پڑھ چکے، اور اس دن تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، بھرپور اجر یا تو جزا کی شکل میں ہوگا یا بدترین سزا کی شکل میں لازماً اس کو دیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں اس حقیقت سے، آخرت کے تصور سے، جواب دہی کے احساس سے، ان کے دل بالکل غافل ہیں، بدہوش ہو چکے ہیں اس دنیا داری کے اندر۔ یہاں روپے پیسے کی چمک دمک نے اس درجے انہیں اپنا اسیر بنا لیا ہے کہ آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ تکاثر کی آیت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک کثرت کی طلب نے تمہیں جو ہے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم اپنے قبر کے دہانے تک جا پہنچے۔ تو بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس دین کے تصور سے، جزا و سزا کے حساب کے احساس سے، موت کے بعد کی زندگی سے، آخرت کی فوز و فلاح سے ان کے دل جو ہے بالکل مدہوش ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اعمال جو بد اعمال ہیں جو ان کی زندگیوں میں شامل ہیں، جن پر وہ کاربند ہیں۔ اب بالکل برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ان کے نزدیک بہت اونچے درجے کی نیکی تھی، حالانکہ ستر و حیا اور شرم اور عزت و عصمت جو ہے انسان کا بنیادی، جسے آپ کہیے سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں تخلیق کا ذکر کیا گیا، وہاں 3 یا 4 مقامات پر ذکر ہے کہ جیسے ہی ان سے وہ جنت کی جو بھی پوشاک تھی جس کی وجہ سے ان کی جو شرمگاہیں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل تھی، جیسے ہی وہ پوشاک ان سے سلب کر لی گئی، ان سے اتار لی گئی، تو سب سے پہلا جسے آپ ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ اپنی شرمگاہوں کو چھپانا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ جسے آپ کہیے کہ بنیادی جذبہ ہے، اور آج کے دور کا انسان اس شے سے بالکل غافل ہے۔ آج تو جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، جسے تمدن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس تمدن اور تہذیب کے معراج پر ہیں، وہ بالکل جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح بالکل مادہ زراعت برہنہ ہو کر پھرنے کو فوج سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے کلبز قائم ہو چکے ہیں، بڑی بڑی بیچز موجود ہیں، نیوڈ بیچز، اور وہاں میرا خیال ہے کہ حیوانات جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر جو ہے اپنے شرم سے جھکا لیتے ہوں گے، جس قسم کی حرکتیں وہ وہاں کی جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ انسان نے اپنے اس انسانیت کے لبادے کو اتار پھینکا۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور کتنے ہی فسق و فجور والے اعمال ہیں جو ان کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ ایک تو بات ہے نا عقیدے کی کہ اللہ کے ساتھ اور کتنوں کو شریک ٹھہرا دیا، لیکن یہ کہ دوسری طرف ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کے اندر جو اعمال ہیں وہ کہیں زیادہ گھناونے ہیں، بہت زیادہ بد اعمال ہیں، فسق و فجور پر مبنی ہے۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے یا جب ہم نے پکڑا انہیں اپنی عذاب،
یہاں خاص طور پر مترفیہم کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، جو آسودہ حال تھے۔ وہ یہ نا کہ جو لوگ مال مست ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کی نگاہوں سے آخرت غافل ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اور فوز و فلاح کا کوئی قرآنی تصور وہ ان لوگوں کے نزدیک تک نہیں پھٹکتا جو اس مال میں مست ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ کہ جو مال میں مست ہیں، جو آسودہ حال لوگ ہیں، بڑے خوشحال لوگ ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے ذہن میں ایک بات کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے کہ مال اور دولت کی زیادتی یا اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ اپنی جگہ فتنہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، اسے اس کے حکم کے مطابق صرف کیا جا رہا ہے۔ اگر تو وہ روپیہ پیسہ لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کا استبداد کر کے، استحصال کر کے حاصل کیا گیا تو اس سے زیادہ بدترین شے کوئی نہیں۔ اس کے اندر تو ایک عنصر پھر حرام کا بھی شامل ہو گیا نا۔ ورنہ یہ کہ روپیہ پیسہ اور مال و دولت اپنی جگہ اپنی اعتبار سے جو ہے وہ فتنہ نہیں ہے۔ اگر اسی روپے پیسے کو آپ خیر کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے کلمے کو لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، اس جد و جہد کے اندر اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس سے زیادہ جسے آپ کا یہ مبارک شے کوئی نہیں۔ جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ روپیہ پیسہ مال و دولت بہت بڑی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت موجود ہے۔ صحت، جوانی، قوت کار، استعداد بہت بڑی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت موجود ہے، لیکن اگر ہدایت انسان سے چھین لی گئی یا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، شیطان کا آدھا کار بن گیا، تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑی زحمت بن جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ اس کا وبال جان بنے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے عیاشیوں کا مرتکب ہوگا، حرام کاریوں میں مبتلا ہوگا، اور یہی صحت جو ہے، یہ صحت جو ہے پھر اندھا دھند استعمال ہوگی دنیا میں اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، یا جو اللہ تعالیٰ نے حیوانی جبلتیں انسان کے اندر رکھی ہیں اس کی بھرپور تسکین کے لیے یہاں ہر حرام کام کے اندر منہ مارے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ۔ فتنہ کس معنی میں؟ کسوٹی ہے، اس پر پرکھ لیے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد اور مال جو ہے کوئی بہت بڑا جو ہے تمہارے لیے ہلاکت کا سامان بن جائے گی۔ اسی اولاد کو اگر اللہ کے دین کے رستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرو گے، ان کی گرومنگ ایسے کرو گے کہ وہ آگے بڑھ کر اس دین پر آگے سے آگے چل سکے، تو یہی اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو حدیث میں کہا گیا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ، ان میں سے ایک اولاد ہے، اور یہی معاملہ روپے پیسے کا بھی ہے۔ تو فرمایا گیا حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں وہ خوشحال اور آسودہ حال لوگ مراد ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، جب ہم انہیں پکڑتے ہیں اپنی آفت، اپنے عذاب کے ذریعے، اذا ہم یجأرون، تو چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ جوار کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے عربی زبان میں کسی حیوان کی وہ آواز جو شدید تکلیف میں اس کے منہ سے نکلتی ہے، جس طرح اونٹ کے لیے بلبلانے کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ڈکرانے کے الفاظ جو ہے گائے بھینس کے لیے، مویشیوں کے لیے ہیں، یا یہ کہ اور چنگھاڑنے کی آواز وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف میں جو ان آوازیں نکلتی ہیں حیوانات میں سے، اسے جوار کہتے ہیں، جیم واو الف رے حمزہ رے۔ اور یہاں گویا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑے گا تو اب جس کرب کے اندر، جس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہوں گے، تو اس کی وجہ سے جو ان کی آہ و فغاں ہوں گی، جو ان کی چیخ و پکار ہوگی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہی آسودہ حال لوگ جو بڑے مست تھے اپنے مال میں، اپنی عیاشیوں کے اندر، اور جب ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے گا تو اس طرح بلبلائیں گے اور ڈکرائیں گے جس طرح کہ حیوان کی آواز نکلتی ہے جب اسے شدید تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لا تجأروا اليوم، اب انہیں کہا جائے گا کہ آج کوئی جزا فضا نہ کرو، یہ جو بے ہنگم آوازیں تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں وہ مہلت تھی اس وقت تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے جو پروانہ ہے اس پر دستخط نہیں کیے گئے تھے۔ جب عذاب کے احکامات جاری ہو گئے تو اب لا تجأروا اليوم، اب کوئی آہو فغان نہ کرو، کوئی چیخ و پکار، کوئی ڈکرانا، کوئی بلبلانا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی اپنی جسامت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اونٹ کی جسامت کتنی ہے، لیکن اونٹ کے اوپر بھی ایسی کوئی کرب اور تکلیف ایسی آئے کہ جس میں اس کی جو ہے وہ منہ سے بلبلانے کی آواز نکلے۔ یا ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے عید الاضحیٰ گزری ہے، تو جن حضرات کے ہاں بھی جانور جو ہیں ذبح ہوئے، خاص طور پر بڑے جانور، تو عین آخری وقت میں جو آوازیں ان کے گلے سے نکلتی ہیں، ڈکرانے کی آوازیں، وہ بھی اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ تو لا تجأروا اليوم، آج کوئی آہ و فغاں اور چیخنا چلانا یہ نہیں ہے، بند کرو اس کو۔ انکم منا لا تنصرون، اس لیے کہ آج تمہیں ہماری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔
آج تم چھوٹ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس سے پہلے تو کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے پڑھا نا، جب وہ طوفان نوح آیا تھا تو انہی کا بیٹا تھا کنعان، جو ایمان نہیں لایا تھا، اور اسے بڑی جو ہے وہ مان تھا کہ یہ سامنے چٹان ہے، پہاڑ ہے، اب یہ پانی کتنا چڑھ لے گا بھائی، اس پہاڑ کی چوٹی سے بلند تو نہیں ہو سکتا۔ انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل دی ہے نا، اس پیمانے پر اس نے سوچا کہ میں ابھی اس کی بلندی کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو پانی جو ہے میرا بال بھی کا نہیں کرے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا تھا اس کو کہ آ جاؤ ہماری اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس موقع پر اس نے کہا تھا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کشتی کی، یہ سامنے پہاڑ ہے، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، یہ پہاڑ موجود ہے بہت بلند ہے، یہاں سے میں ابھی چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اب یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک ریلا آیا پانی کا اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو انسان خواہ اپنے ذہن کے اندر کچھ بھی اس دنیا میں سمجھتا رہے کہ میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکوں گا، لیکن یہ کہ ایسی بات نہیں ہے۔ انکم منا لا تنصرون، آج تم ہماری پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، آج تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ اپنے کسی دیوی یا دیوتا کو پکار لو کہ شاید کوئی تمہاری مدد کر سکے، تمہیں بچا سکے، تمہیں کہیں کو جو کہا گیا او مغارات او مدخلا، کہیں کوئی غار فراہم ہو جائے کہ کہیں آسمان سے اگر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو غار میں چھپ کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، کوئی آتش فشاں کا اگر لاوا اوپر سے برس رہا ہے تو کہیں اور چھپ جاؤں گا اور اپنے آپ کو اس کی تپش سے بچا لوں گا، آج کوئی نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، جب عذاب آتا ہے تو اس کی بھی یہی شکل ہوتی ہے۔ اور قیامت کی جو ایک عذاب ہے جو الساعہ کہا گیا، بہت ہی سخت، بہت ہی کرب والے جو لمحات ہوں گے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آج کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں بچ کر جا سکو گے، اللہ کی پکڑ جو ہے اب تمہارے تعاقب میں ہے، اس کی پکڑ سے کہیں نہیں بچ سکتے۔ تو لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، میری آیات تھیں کہ جو تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی رہی۔ دیکھیے ان حالات میں جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی، مکی صورت ہے، اس میں تو اولین مخاطب کون تھے؟ وہی مشرکین مکہ تھے نا، جنہیں اب یہ آیات سنتے ہوئے، قرآن حکیم کی آیات کو سنتے ہوئے برس ہا برس ہو چکے، 8-10 برس گزر چکے، لیکن یہ کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ اب جب قیامت کے دن ان کا وہ معاملہ ہوگا یا اس دنیا میں جب ان پر عذاب آئے گا، اور کیا جب کہ ابو جہل کے جو آخری لمحات تھے جبکہ وہ معاذ اور معوذ نے حملہ کیا تھا، دو بھی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ٹین ایجر، اور اسے جہنم واصل کیا تھا، تو عین اس وقت جب کہ اس کا وہ گلا کاٹ رہے تھے، اگرچہ یہ الفاظ تو موجود ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرا گلا ذرا نیچے سے کاٹنا ہے تاکہ جب نیزے کی انی کے اوپر اس کو لگایا جائے تو معلوم ہو کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ گویا کہ وہ ایک سرکشی اور خدائی جو ہے اس وقت نہیں، فرعونیت اس وقت بھی اس کے اندر موجود تھی، لیکن کیا جب کہ اس وقت اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ کاش کہ میں نے محمد کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا۔ اب جو فرشتے آئے ہوں گے بہت ہی خوفناک چہرے لے کر، اور اس کے پیٹھوں کے اوپر جو قرآن میں نقشہ کھینچا گیا کہ ان کے چہروں پر بھی ضربیں لگاتے ہوئے، ان کے پیٹھوں کو بھی سینکتے ہوئے ان کی جان قبض کریں گے، تو اس وقت تو ہر شخص کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ کاش کہ میں نے محمد کے دین کو اپنا لیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی طرف ریفر کیا جا رہا، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تھیں جو میں نے نازل کی اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہیں، مسلسل سنائی جاتی رہیں، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، لیکن ان کو سننے کے بعد تمہارا رد عمل کیا تھا؟ تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گئے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ سورہ قیامہ میں جو نقشہ کھینچا گیا کہ وہ آتے تھے اور آیات سننے کے بعد جو ہے بہت ہی اکڑتی ہوئی چال چلتے ہوئے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، بہت ہی اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، چلتے تھے محلے میں، گلیوں میں، کہ میں نے شکست دے دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی باتیں کی تھی، بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں قائم رہا اپنے آبائی دین کے اوپر، ہمارا بڑا مقدس دین ہے، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو وہ آیات تمہیں بار بار پڑھ کر سنائی جاتی رہی، لیکن تمہارا رد عمل کیا تھا؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ۔ ان حالات کو خاص اس پرسپیکٹو میں اگر ہم رکھ کر پڑھیں گے تو وہی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ کہ آج بھی ہر شخص کے گھر میں قرآن موجود، ایک نہیں 20 نسخے موجود، لیکن اگر قرآن سے ہماری بے اعتنائی اتنی ہے کہ نہ اسے پڑھنے کو تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ اسے اپنے لیے مشعر راہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، تو ہمارا شمار بھی پھر اسی طبقے میں ہوگا۔
ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، اللہ کا جتنا شکر ادا کیجیے کم ہے۔ ورنہ اکثر و بیشتر میں جو کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے میں سے کسی کی ولادت کسی ہندو، سکھ یا عیسائی یا یہودی گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا کہ ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت ملتی۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بھرا قرآن جو ہے ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن یہ کہ ہم اسے حرز جان بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ گویا کہ جسے کہا گیا قرآن حکیم میں، ایک تو تکذیب قولی ہے جو ان لوگوں نے کی تھی جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، ایک تکذیب عملی ہے کہ جس کے مرتکب ہوتے ہیں اکثر و بیشتر مسلمان جو مانتے ہیں اسے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور قرآن حکیم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔